الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صداقت اور سچائی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور آج جو بیان فرما رہے ہیں کہ نیت اور ارادے میں سچا ہونا۔ سچائی کی ایک قسم یہ ہے کہ نیت میں اور ارادے میں سچا ہو۔ اس حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ سماعت فرمائے، صدق کی ایک قسم کا تعلق نیت اور ارادے سے ہے، اور اس کا مرجع اخلاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی حرکات و سکنات کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اگر اس میں کسی نفسانی غرض کی آمیزش ہو جائے تو نیت میں صدق باطل ہو جائے گا۔ ایسے شخص کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے اخلاص کے بیان میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہاں پر 3 آدمیوں عالم، سخی اور شہید کے متعلق حدیث پاک بھی بیان کی ہے۔ جب عالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے فلاں فلاں عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ تجھے عالم کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے عمل میں نہیں جھٹلائے گا، اور یہ نہیں فرمائے گا تو نے عمل نہیں کیا، بلکہ اس کے ارادے اور نیت میں اسے جھوٹا قرار دے گا۔ اسی طریقے پر مالدار کے بارے میں بھی ہوا، جو سخاوت کر رہا ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ تو نے سخی ہونے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے کیا تھا۔ شہید کے بارے میں بھی یہی سوال ہوگا۔ ارادہ میں درستی عقیدہ صدق ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا صدق قصد و ارادہ میں عقیدہ توحید کا درست ہونا صدق ہے۔ ایسا ہی یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ حالانکہ منافقین کہہ بھی چکے تھے کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا یہ کلام واقع کے مطابق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی، اور انہیں زبانی قول کے اعتبار سے نہیں بلکہ دل میں چھپے عقیدے کے اعتبار سے جھٹلایا، اور ان کے تکذیب کی خبر دی۔ منافقین کا یہ قول ان کی حالت کے لحاظ سے خبر کو اپنے ذمہ میں لیے ہوئے ہے، کیونکہ کہنے والا اپنے بارے میں ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا اعتقاد وہ ہے جو وہ زبان سے بول رہا ہے، تو قرینہ حالیہ کی وجہ سے قلبی عقیدے پر دلالت کرنے میں اس کی تکذیب کی گئی، کیونکہ وہ اس میں جھوٹا ہے، لیکن زبان سے جو تلفظ کر رہا ہے اس میں جھوٹا نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ صدق کے معانی میں سے ایک معنی خلوص نیت ہے، اور اسے اخلاص کہتے ہیں، لہذا ہر صادق کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ یعنی سچائی کی ایک بات یہ ہے، ایک قسم یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر رہے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں رہے۔ زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو اسے بھی جھوٹا کہا جائے گا۔ اس کی مثال یہاں پر دیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین کی جماعت تھی، جو بظاہر نبی پر آ کے کلمہ پڑھے، بیعت کیے، ایمان لائے، مگر دل میں ان کے یہ تھا کہ نبی نہیں ہے۔ تو جو زبان پر تھا وہ تو سچ تھا، واقعی میں اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول ہیں، اور انہیں گواہی بھی دیا، لیکن قرآن کہہ رہا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہ ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کس اعتبار سے جھوٹے ہیں؟ دل میں رکھے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، اور زبان کہہ رہے تھے کہ یہ نبی ہے، اور واقعی میں سچے نبی ہیں۔ جو گواہی دے رہے تھے وہ سچ، زبان پر جو ہے وہ سچ، لیکن دل کے مطابق نہیں ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا وہ جھوٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کے جھوٹا ہونے کی گواہی دیا۔ تو یہی واقعہ جو حدیث پاک آپ نے اخلاص کے بیان میں سماعت کیا، میں نے بھی بیان کیا تھا کہ عالم اور سخی
اور شہید کو پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں۔ اب بھائی عالم سے بڑھ کر کے کون مانا جاتا ہے دنیا میں؟ اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے عالم سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانا جاتا ہے، حالانکہ اس کی زبان اور اس کا دل ایک نہیں ہو۔ مطلب دل میں یہ ہے کہ لوگ ہمیں کہیں عالم، اللہ کے لیے نہیں ہے، اور زبان سے جو بول رہا واقعی حق بول رہا ہے، بھی قرآن کی بات حق ہے، حدیث بات حق ہے، جو واقعات بیان کرا سچ ہے، مگر خدا ان سے سزا اس لیے دے گا کہ دل اور زبان دونوں ایک نہیں تھے۔ اور یہی حال شہید کو، کہ اپنی جان دے دیا، مال قربان کر دیا، مر گیا اسی راہ میں، مگر دل میں کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے۔ تو جو واقع میں کیا، حقیقت میں جو کیا وہ تو سچ، لیکن اس کے دل میں جو بات تھی وہ حقیقت کے خلاف تھی۔ مطلب نیت اور ارادے میں جو بات ہے وہ زبان کے مطابق تو سچا ہے، اور اگر وہ زبان کے مطابق نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلص ہو اس میں، یہ دل میں جو ہے وہی زبان پر اسی کو اخلاص دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا، اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مخروض ہونے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔